दुनिया को अपनी ताकत का रौब दिखाने वाला अमेरिका कुदरत के एक झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दुनिया की असल सुपर पावर अमेरिका के सीने पर चढ़कर मौत का तांडव कर रही है। गाजा पर लाखों टन बारूद बरसाने वाले अमेरिका ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो आग के जिन शोलों को अहले गाजा पर बरसा रहा है, वही आग के शोले एक दिन उसका वजूद मिटा देंगे। वो नन्ही बच्ची जिसने अपने बाप के हाथ में दम तोड़ते हुए कहा था कि मैं अल्लाह को सब बताऊंगी, लगता है उसकी दुआएं आसमानों तक पहुंच चुकी हैं। अमेरिका की राख के ढेर में बदलने की कहानी बताती है कि जुल्म कितना भी ताकतवर हो, वो खुदा की पकड़ से बच नहीं सकता। हर जालिम का हिसाब तय है, बस उसे कब और कहां और किस तरह तबाह करना है ये नियति तय करती है। सत्ता पर बैठे लोग जो सोचते हैं कि वो इंसानियत का कत्ल करके बच जाएंगे, उन्हें खबर नहीं कि आसमानों पर बैठा खुदा इंसाफ का कायल है। वो दुनिया के हर जालिम से इंतकाम और हर मजलूम को इंसाफ दिलाकर ही रहता है। आज गाजा के बच्चों और माओं की चीखें और उनके आहोनाले अमेरिका की गर्दन तक पहुंच चुके हैं। अमेरिका धूल और धुएं से घिर चुका है और मुकम्मल तबाही उसका मुकद्दर बन चुकी है। दुनिया को अपनी ताकत का रौब दिखाने वाला अमेरिका कुदरत के एक झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दुनिया की असल सुपर पावर अमेरिका के सीने पर चढ़कर मौत का तांडव कर रही है। अमेरिका में उठती लपटों को देखकर ऐसा लगता है मानो कुदरत उससे कह रही हो कि हम जब चाहें तुम्हें मिट्टी में मिला सकते हैं। अमेरिका ने जिस एम्पायर को खड़ा करने में 200 साल लगाए थे, उसे इस आग ने 2 दिनों में बर्बाद कर दिया है। जिस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के चर्चे पूरी दुनिया में थे, आज उसकी तबाह होने की कहानियां अखबारों में लिखी जा रही हैं। पूरी दुनिया की मदद लेने के बावजूद भी अमेरिका इस आग पर काबू पाने में नाकाम हो चुका है। अमेरिका में इस वक्त 15,000 से ज्यादा फायरमैन, दुनिया के सबसे आधुनिक आग बुझाने वाले जहाज और कई हजार गाड़ियां काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो लॉस एंजलिस में भड़कती इस आग को बुझाने में नाकाम हैं। कुदरत के इस कहर के आगे दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी रखने वाले अमेरिका की हर टेक्नोलॉजी नाकाम हो चुकी है। पूरे अमेरिका में रेड अलर्ट जारी हो चुका है और अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने खुद कह दिया है कि आने वाले समय में अमेरिका की हालत और भी बदतर होने वाली है। अमेरिका बर्बाद होने वाला है। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में आग लगाने का माहिर था, उसके घर में आज खुदा ने आग लगा दी है। गाजा पर बारूद बरसाने वालों के घरों में भी अब खंडहर और राख के ढेर के सिवाय कुछ नहीं बाकी बचा है। इस आग ने दुनिया के सबसे महंगे इलाके मालिबू बीच को भी खत्म कर दिया है, जहां पर दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स और लोगों के बंगले मौजूद थे। इनमें बड़ी तादाद उन एक्टर्स और अमीरजादों की थी जिन्होंने खुलेआम फिलिस्तीनी मुसलमानों के नरसंहार का समर्थन किया था। लॉस एंजलिस में लगी आग को देखकर लगता है मानो इस शहर पर किसी ने परमाणु बम छोड़ दिया हो, लेकिन खुदा के फैसले ऐसे ही हुआ करते हैं। कुदरत जब इंतकाम लेने पर आती है तो बड़ी से बड़ी तहजीबें खत्म कर दी जाती हैं। आसमान आग बरसाने लगता है और जमीनें शहरों को खा जाती हैं। कोई पूछे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहरों से कि आखिर क्या हुआ कि वो बस्तियां जमीनों में दबा दी गई। कोई पूछे मृत सागर से कि जिसमें पूरा शहर डुबा दिया गया। गाजा पर जुल्म करने वाले, इंसानियत का कत्लेआम करने वाले और मानवता का अंत करने का ख्वाब देखने वालों का हश्र भी एक दिन ऐसा ही होगा और अमेरिका में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस जलकर राख बन चुका है। ये शहर अमेरिका की आर्थिक राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब इस शहर में राख के ढेर और अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं बचा है। लॉस एंजलिस की कुल GDP $1.5 ट्रिलियन है, यानी इस शहर के पास इतना पैसा है कि इससे नेपाल जैसे देशों को 4 बार खरीदा जा सकता है। लेकिन इस आग ने उसके इस खिताब को भी छीन लिया है। लॉस एंजलिस में अब सिर्फ लॉस बचा है, एंजलिस खत्म हो चुका है। अमेरिका में लगी इस आग की शुरुआत कैलिफोर्निया के जंगलों से हुई और धीरे धीरे उसने लॉस एंजलिस, हॉलीवुड हिल्स, मालिबू बीच जैसे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। वो महल जहाँ ऐशो निशात की महफिलें थी, वहाँ अब वहशत रक्स कर रही है। वो शहर जिनकी तहजीबों के कसीदे पढ़े जाते थे, आज उनके मरसिये लिखे जा रहे हैं। अमेरिका के लोगों पर मौत का खौफ इस कदर तारी है कि 20 लाख की आबादी अपना घर छोड़कर भाग चुकी है। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि लॉस एंजलिस जैसे शहर में मास्क के बगैर कोई सांस नहीं ले सकता। अमेरिका के जिस राज्य में इस आग ने सबसे ज्यादा कहर बरसाया है, उसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका की अकेली रियासत है जो हर साल इजराइल को $610 मिलियन की मदद मुहैया कराती है और शायद यही वजह है कि कुदरत उसे उसके इन्हीं जुल्मों की सजा दे रही है। कैलिफोर्निया का शहर लॉस एंजलिस हर साल गाजा के मुसलमानों के नरसंहार के लिए $50 मिलियन की धनराशि दान करता है ताकि वहाँ की मिलिट्री हथियार खरीद सके। अमेरिका के वो लोग जो कल तक क्रिकेट मैच की तरह गाजा के लोगों की मौत का तमाशा देख रहे थे, आज अपने जलते हुए घरों का मातम मना रहे हैं। लेकिन कोई उनसे पूछे कि जब इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया के लोगों का अमेरिका कत्ल कर रहा था, उनके घर उजाड़े जा रहे थे, तब उनकी आवाजें उनके हुक्मरानों जैसी क्यों थीं? क्यों कोई इंसानियत का कत्ल करने वाले इन जालिमों का विरोध नहीं कर रहा था? ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका अपने किए की सजा भुगत रहा है। अमेरिका ने गाजा में जो फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ किया है, कुदरत अपने हाथों से उसका इंतकाम ले रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रसूल खामेनेई से जब पूछा गया कि वो इस आग के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आग खुदा का इंतकाम है। जिस तरह 1980 में जब अमेरिका ने ऑपरेशन ईगल क्लॉ की शुरुआत की थी, तो अल्लाह ने मदद के लिए रेत का तूफान भेज दिया था। उसी तरह इस बार गाजा की मदद के लिए ये आग आई है। दुनिया के सामने बड़े बड़े दावे करने वाले अमेरिका की औकात बस इतनी है कि वो अपने घर में लगी एक आग को बुझाने में नाकाम है।
یہ دور امریکہ اور اسرائیل کے انت کی شروعات ہے۔ اسرائیل کے مشہور اتہاسکار ایلان پاپے نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہودیت اب اپنے انتم چرن میں ہے، یہودی دھرم ختم ہونے والا ہے۔ کوئی بتا دے ایلان پاپے سے کہ ہر ظالم کی یہی سزا ہے۔ غازہ کو برباد کرنے کے لیے امریکہ کو بارودوں کی ضرورت پڑی ہوگی، لیکن قدرت کے قہر نے اسے ایک آگ سے مات دے دی۔ آج امریکہ میں 1 لاکھ سے زیادہ عمارتیں اور 40,000 ایکڑ کا علاقہ جل کر راکھ بن چکا ہے۔ وہ امریکہ جسے اپنے سپر پاور ہونے کا غرور تھا، وہ امریکہ جسے اپنے خدا ہونے پر ناز تھا، آج بھڑکتے ہوئے چند شعلوں کے آگے بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ غازہ کو جہنم بنانے کی بات کرنے والے آج خود جہنم کا احساس کر رہے ہیں۔ کل تک جو ہوا 100 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی تھی، وہ اب 160 کی اسپیڈ سے امریکہ کے غرور کو مٹی میں ملا رہی ہے۔ امریکہ کے راکھ کے ڈھیر میں بدلنے کی کہانی بتاتی ہے کہ ظلم کتنا بھی طاقتور ہو، وہ خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ ہر ظالم کا حساب طے ہے، بس اسے کب اور کہاں اور کس طرح تباہ کرنا ہے، یہ نیت ہی طے کرتی ہے۔ اس دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی شکتی اصلی سپر پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امریکہ میں یہ آگ تب تک بھڑکتی رہے گی جب تک غازہ کے معصوم لوگوں کے آنکھوں کے آنسو سوکھ نہیں جاتے۔ امریکہ کی اس آگ میں غازہ کے لاکھوں مظلوموں کی آہیں شامل ہیں، جنہیں بارود کے ڈھیروں اور عمارتوں کے ملبوں میں مار دیا گیا۔ وقت کے ہر فرعون، ہر شداد اور ہر نمرود کو یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے، آہ مظلوموں کی ہر تخت ہلا دیتی ہے۔ ویسے امریکہ میں لگی اس آگ کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں، نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ اسے خدا کا قہر مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور دنیا کو اپنی طاقت کا رعب دکھانے والا امریکہ قدرت کے ایک جھٹکے کو بھی برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ دنیا کی اصل سپر پاور امریکہ کے سینے پر چڑھ کر موت کا تانڈو کر رہی ہے۔ غازہ پر لاکھوں ٹن بارود برسانے والے امریکہ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ وہ آگ کے جن شعلوں کو اہل غازہ پر برسا رہا ہے، وہی آگ کے شعلے ایک دن اس کا وجود مٹا دیں گے۔ وہ ننھی بچی جس نے اپنے باپ کے ہاتھ میں دم توڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں اللہ کو سب بتاؤں گی، لگتا ہے اس کی دعائیں آسمانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ امریکہ کی راکھ کے ڈھیر میں بدلنے کی کہانی بتاتی ہے کہ ظلم کتنا بھی طاقتور ہو، وہ خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ ہر ظالم کا حساب طے ہے، بس اسے کب اور کہاں اور کس طرح تباہ کرنا ہے، یہ نیت ہی طے کرتی ہے۔ ستا پر بیٹھے لوگ جو سوچتے ہیں کہ وہ انسانیت کا قتل کر کے بچ جائیں گے، انہیں خبر نہیں کہ آسمانوں پر بیٹھا خدا انصاف کا قائل ہے۔ وہ دنیا کے ہر ظالم سے انتقام اور ہر مظلوم کو انصاف دلا کر ہی رہتا ہے۔ آج غازہ کے بچوں اور ماؤں کی چیخیں اور ان کے آہو نالے امریکہ کی گردن تک پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ دھول اور دھوئیں سے گھر چکا ہے اور مکمل تباہی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ دنیا کو اپنی طاقت کا رعب دکھانے والا امریکہ قدرت کے ایک جھٹکے کو بھی برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ دنیا کی اصل سپر پاور امریکہ کے سینے پر چڑھ کر موت کا تانڈو کر رہی ہے۔ امریکہ میں اٹھتی لپٹوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو قدرت اس سے کہہ رہی ہو کہ ہم جب چاہیں تمہیں مٹی میں ملا سکتے ہیں۔ امریکہ نے جس امپائر کو کھڑا کرنے میں 200 سال لگائے تھے، اسے اس آگ نے 2 دنوں میں برباد کر دیا ہے۔ جس $1 ٹریلین کی اکانومی کے چرچے پوری دنیا میں تھے، آج اس کی تباہ ہونے کی کہانیاں اخباروں میں لکھی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا کی مدد لینے کے باوجود بھی امریکہ اس آگ پر قابو پانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ امریکہ میں اس وقت 15,000 سے زیادہ فائر مین، دنیا کے سب سے آدھنک آگ بجھانے والے جہاز اور کئی ہزار گاڑیاں کام کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ لاس اینجلس میں بھڑکتی اس آگ کو بجھانے میں ناکام ہیں۔ قدرت کے اس قہر کے آگے دنیا کی سب سے آدھنک ٹیکنالوجی رکھنے والے امریکہ کی ہر ٹیکنالوجی ناکام ہو چکی ہے۔ پورے امریکہ میں ریڈ الرٹ جاری ہو چکا ہے اور امریکہ کی نیشنل ویدر سروس نے خود کہہ دیا ہے کہ آنے والے سمے میں امریکہ کی حالت اور بھی بدتر ہونے والی ہے۔ امریکہ برباد ہونے والا ہے۔ وہ امریکہ جو پوری دنیا میں آگ لگانے کا ماہر تھا، اس کے گھر میں آج خدا نے آگ لگا دی ہے۔ غازہ پر بارود برسانے والوں کے گھروں میں بھی اب کھنڈار اور راکھ کے ڈھیر کے سوائے کچھ نہیں باقی بچا ہے۔ اس آگ نے دنیا کے سب سے مہنگے علاقے مالیبو بیچ کو بھی ختم کر دیا ہے، جہاں پر دنیا کے سب سے امیر ایکٹرز اور لوگوں کے بنگلے موجود تھے۔ ان میں بڑی تعداد ان ایکٹرز اور امیرزادوں کی تھی جنہوں نے کھلے عام فلسطینی مسلمانوں کے نرسنہار کا سمرتھن کیا تھا۔ لاس اینجلس میں لگی آگ کو دیکھ کر لگتا ہے مانو اس شہر پر کسی نے پرمانو بم چھوڑ دیا ہو، لیکن خدا کے فیصلے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ قدرت جب انتقام لینے پر آتی ہے تو بڑی سے بڑی تہذیبیں ختم کر دی جاتی ہیں، آسمان آگ برسانے لگتا ہے اور زمینیں شہروں کو کھا جاتی ہیں۔ کوئی پوچھے ہڑپا اور موہنجودڑو کے کھنڈروں سے کہ آخر کیا ہوا کہ وہ بستیاں زمینوں میں دبا دی گئی، کوئی پوچھے مرد ساگر سے کہ جس میں پورا شہر ڈبا دیا گیا۔ غازہ پر ظلم کرنے والے، انسانیت کا قتل عام کرنے والے اور مانوتا کا انت کرنے کا خواب دیکھنے والوں کا حشر بھی ایک دن ایسا ہی ہوگا، اور امریکہ میں اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے۔ امریکہ کا شہر لاس اینجلس جل کر راکھ بن چکا ہے۔ یہ شہر امریکہ کی آرتھک راجدھانی ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس شہر میں راکھ کے ڈھیر اور اندھیرے کے سوائے کچھ نہیں بچا ہے۔ لاس اینجلس کی کل GDP $1.5 ٹریلین ہے، یعنی اس شہر کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس سے نیپال جیسے دیشوں کو 4 بار خریدا جا سکتا ہے، لیکن اس آگ نے اس کے اس خطاب کو بھی چھین لیا ہے۔ لاس اینجلس میں اب صرف لاس بچا ہے، اینجلس ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ میں لگی اس آگ کی شروعات کیلیفورنیا کے جنگلوں سے ہوئی اور دھیرے دھیرے اس نے لاس اینجلس، ہالی ووڈ ہلز، مالیبو بیچ جیسے علاقوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ وہ محل جہاں عیش و نشاط کی محفلیں تھی، وہاں اب وحشت رقص کر رہی ہے۔
وہ شہر جن کی تہذیبوں کے قصیدے پڑھے جاتے تھے آج ان کے مرثیے لکھے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے لوگوں پر موت کا خوف اس قدر طاری ہے کہ 20 لاکھ کی آبادی اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ چکی ہے۔ حالات یہاں تک بگڑ چکے ہیں کہ لاس اینجلس جیسے شہر میں ماسک کے بغیر کوئی سانس نہیں لے سکتا۔ امریکہ کے جس راجیہ میں اس آگ نے سب سے زیادہ قہر برسایا ہے اس کا نام ہے کیلیفورنیا۔ کیلیفورنیا امریکہ کی اکیلی ریاست ہے جو ہر سال اسرائیل کو $610 ملین کی مدد مہیا کراتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ قدرت اسے اس کے انہی ظلموں کی سزا دے رہی ہے۔ کیلیفورنیا کا شہر لاس اینجلس ہر سال غزہ کے مسلمانوں کے نرسنہار کے لیے $50 ملین کی دھن راشی دان کرتا ہے تاکہ وہاں کی ملٹری ہتھیار خرید سکے۔ امریکہ کے وہ لوگ جو کل تک کرکٹ میچ کی طرح غزہ کے لوگوں کی موت کا تماشا دیکھ رہے تھے آج اپنے جلتے ہوئے گھروں کا ماتم منا رہے ہیں۔ لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ جب عراق، ایران، افغانستان، سیریا کے لوگوں کا امریکہ قتل کر رہا تھا، ان کے گھر اجاڑے جا رہے تھے، تب ان کی آوازیں ان کے حکمرانوں جیسی کیوں تھیں؟ کیوں کوئی انسانیت کا قتل کرنے والے ان ظالموں کا وروଧ نہیں کر رہا تھا؟ ایران نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ امریکہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ امریکہ نے غزہ میں جو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، قدرت اپنے ہاتھوں سے اس کا انتقام لے رہی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ رسول خامنئی سے جب پوچھا گیا کہ وہ اس آگ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ آگ خدا کا انتقام ہے۔ جس طرح 1980 میں جب امریکہ نے آپریشن ایگل کلو کی شروعات کی تھی تو اللہ نے مدد کے لیے ریت کا طوفان بھیج دیا تھا، اسی طرح اس بار غزہ کی مدد کے لیے یہ آگ آئی ہے۔ دنیا کے سامنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے امریکہ کی اوقات بس اتنی ہے کہ وہ اپنے گھر میں لگی ایک آگ کو بجھانے میں ناکام ہے۔ یہ دور امریکہ اور اسرائیل کے انت کی شروعات ہے۔ اسرائیل کے مشہور اتہاسکار ایلان پاپے نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہودیت اب اپنے انتم چرن میں ہے، یہودی دھرم ختم ہونے والا ہے۔ کوئی بتا دے ایلان پاپے سے کہ ہر ظالم کی یہی سزا ہے۔ غزہ کو برباد کرنے کے لیے امریکہ کو بارودوں کی ضرورت پڑی ہوگی، لیکن قدرت کے قہر نے اسے ایک آگ سے مات دے دی۔ آج امریکہ میں 1 لاکھ سے زیادہ عمارتیں اور 40,000 ایکڑ کا علاقہ جل کر راکھ بن چکا ہے۔ وہ امریکہ جسے اپنے سپر پاور ہونے کا غرور تھا، وہ امریکہ جسے اپنے خدا ہونے پر ناز تھا، آج بھڑکتے ہوئے چند شعلوں کے آگے بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ غزہ کو جہنم بنانے کی بات کرنے والے آج خود جہنم کا احساس کر رہے ہیں۔ کل تک جو ہوا 100 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی تھی وہ اب 160 کی اسپیڈ سے امریکہ کے غرور کو مٹی میں ملا رہی ہے۔ امریکہ کے راکھ کے ڈھیر میں بدلنے کی کہانی بتاتی ہے کہ ظلم کتنا بھی طاقتور ہو وہ خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ ہر ظالم کا حساب طے ہے، بس اسے کب اور کہاں اور کس طرح تباہ کرنا ہے یہ نیتی طے کرتی ہے۔ اس دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی شکتی اصلی سپر پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امریکہ میں یہ آگ تب تک بھڑکتی رہے گی جب تک غزہ کے معصوم لوگوں کے آنکھوں کے آنسو سوکھ نہیں جاتے۔ امریکہ کی اس آگ میں غزہ کے لاکھوں مظلوموں کی آہیں شامل ہیں جنہیں بارود کے ڈھیروں اور عمارتوں کے ملبوں میں مار دیا گیا۔ وقت کے ہر فرعون، ہر شداد اور ہر نمرود کو یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے، آہ مظلوموں کی ہر تخت ہلا دیتی ہے۔ ویسے امریکہ میں لگی اس آگ کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ اسے خدا کا قہر مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور دنیا کو اپنی طاقت کا رعب دکھانے والا امریکہ قدرت کے ایک جھٹکے کو بھی برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ دنیا کی اصل سپر پاور امریکہ کے سینے پر چڑھ کر موت کا تانڈو کر رہی ہے۔ غزہ پر لاکھوں ٹن بارود برسانے والے امریکہ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ وہ آگ کے جن شعلوں کو اہل غزہ پر برسا رہا ہے وہی آگ کے شعلے ایک دن اس کا وجود مٹا دیں گے۔ وہ ننھی بچی جس نے اپنے باپ کے ہاتھ میں دم توڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں اللہ کو سب بتاؤں گی، لگتا ہے اس کی دعائیں آسمانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ امریکہ کی راکھ کے ڈھیر میں بدلنے کی کہانی بتاتی ہے کہ ظلم کتنا بھی طاقتور ہو وہ خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ ہر ظالم کا حساب طے ہے، بس اسے کب اور کہاں اور کس طرح تباہ کرنا ہے یہ نیتی طے کرتی ہے۔ ستا پر بیٹھے لوگ جو سوچتے ہیں کہ وہ انسانیت کا قتل کر کے بچ جائیں گے، انہیں خبر نہیں کہ آسمانوں پر بیٹھا خدا انصاف کا قائل ہے۔ وہ دنیا کے ہر ظالم سے انتقام اور ہر مظلوم کو انصاف دلا کر ہی رہتا ہے۔ آج غزہ کے بچوں اور ماؤں کی چیخیں اور ان کے آہو نالے امریکہ کی گردن تک پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ دھول اور دھویں سے گھر چکا ہے اور مکمل تباہی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ دنیا کو اپنی طاقت کا رعب دکھانے والا امریکہ قدرت کے ایک جھٹکے کو بھی برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ دنیا کی اصل سپر پاور امریکہ کے سینے پر چڑھ کر موت کا تانڈو کر رہی ہے۔ امریکہ میں اٹھتی لپٹوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو قدرت اس سے کہہ رہی ہو کہ ہم جب چاہیں تمہیں مٹی میں ملا سکتے ہیں۔ امریکہ نے جس امپائر کو کھڑا کرنے میں 200 سال لگائے تھے اسے اس آگ نے 2 دنوں میں برباد کر دیا ہے۔ جس $1 ٹریلین کی اکانومی کے چرچے پوری دنیا میں تھے آج اس کی تباہ ہونے کی کہانیاں اخباروں میں لکھی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا کی مدد لینے کے باوجود بھی امریکہ اس آگ پر قابو پانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ امریکہ میں اس وقت 15,000 سے زیادہ فائر مین، دنیا کے سب سے آدھنک آگ بجھانے والے جہاز اور کئی ہزار گاڑیاں کام کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ لاس اینجلس میں بھڑکتی اس آگ کو بجھانے میں ناکام ہیں۔ قدرت کے اس قہر کے آگے دنیا کی سب سے آدھنک ٹیکنالوجی رکھنے والے امریکہ کی ہر ٹیکنالوجی ناکام ہو چکی ہے۔ پورے امریکہ میں ریڈ الرٹ جاری ہو چکا ہے اور امریکہ کی نیشنل ویدر سروس نے خود کہہ دیا ہے کہ آنے والے سمے میں امریکہ کی حالت اور بھی بدتر ہونے والی ہے۔ امریکہ برباد ہونے والا ہے۔ وہ امریکہ جو پوری دنیا میں آگ لگانے کا ماہر تھا
اس کے گھر میں آج خدا نے آگ لگا دی ہے۔ غازہ پر بارود برسانے والوں کے گھروں میں بھی اب کھنڈہر اور راکھ کے ڈھیر کے سوائے کچھ نہیں باقی بچا ہے۔ اس آگ نے دنیا کے سب سے مہنگے علاقے مالیبو بیچ کو بھی ختم کر دیا ہے، جہاں پر دنیا کے سب سے امیر ایکٹرز اور لوگوں کے بنگلے موجود تھے۔ ان میں بڑی تعداد ان ایکٹرز اور امیرزادوں کی تھی جنہوں نے کھلے عام فلسطینی مسلمانوں کے نرسنہار کا سمرتھن کیا تھا۔ لاس اینجلس میں لگی آگ کو دیکھ کر لگتا ہے مانو اس شہر پر کسی نے پرمانو بم چھوڑ دیا ہو، لیکن خدا کے فیصلے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ قدرت جب انتقام لینے پر آتی ہے تو بڑی سے بڑی تہذیبیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ آسمان آگ برسانے لگتا ہے اور زمینیں شہروں کو کھا جاتی ہیں۔ کوئی پوچھے ہڑپا اور موہنجودڑو کے کھنڈہروں سے کہ آخر کیا ہوا کہ وہ بستیاں زمینوں میں دبا دی گئی۔ کوئی پوچھے مرد ساگر سے کہ جس میں پورا شہر ڈبا دیا گیا۔ غازہ پر ظلم کرنے والے، انسانیت کا قتل عام کرنے والے اور مانوتا کا انت کرنے کا خواب دیکھنے والوں کا حشر بھی ایک دن ایسا ہی ہوگا، اور امریکہ میں اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے۔ امریکہ کا شہر لاس اینجلس جل کر راکھ بن چکا ہے۔ یہ شہر امریکہ کی آرتھک راجدھانی ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس شہر میں راکھ کے ڈھیر اور اندھیرے کے سوائے کچھ نہیں بچا ہے۔ لاس اینجلس کی کل جی ڈی پی 1.5 ٹریلین ڈالر ہے، یعنی اس شہر کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس سے نیپال جیسے دیشوں کو 4 بار خریدا جا سکتا ہے، لیکن اس آگ نے اس کے اس خطاب کو بھی چھین لیا ہے۔ لاس اینجلس میں اب صرف لاس بچا ہے، اینجلس ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ میں لگی اس آگ کی شروعات کیلیفورنیا کے جنگلوں سے ہوئی، اور دھیرے دھیرے اس نے لاس اینجلس، ہالی ووڈ ہلز، مالیبو بیچ جیسے علاقوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ وہ محل جہاں عیش و نشاط کی محفلیں تھی وہاں اب وحشت رقص کر رہی ہے۔ وہ شہر جن کی تہذیبوں کے قصیدے پڑھے جاتے تھے آج ان کے مرثیے لکھے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے لوگوں پر موت کا خوف اس قدر طاری ہے کہ 20 لاکھ کی آبادی اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ چکی ہے۔ حالات یہاں تک بگڑ چکے ہیں کہ لاس اینجلس جیسے شہر میں ماسک کے بغیر کوئی سانس نہیں لے سکتا۔ امریکہ کے جس راجیہ میں اس آگ نے سب سے زیادہ قہر برسایا ہے اس کا نام ہے کیلیفورنیا۔ کیلیفورنیا امریکہ کی اکیلی ریاست ہے جو ہر سال اسرائیل کو $610 ملین کی مدد مہیا کراتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ قدرت اسے اس کے انہی ظلموں کی سزا دے رہی ہے۔ کیلیفورنیا کا شہر لاس اینجلس ہر سال غازہ کے مسلمانوں کے نرسنہار کے لیے $50 ملین کی دھن راشی دان کرتا ہے تاکہ وہاں کی ملٹری ہتھیار خرید سکے۔ امریکہ کے وہ لوگ جو کل تک کرکٹ میچ کی طرح غازہ کے لوگوں کی موت کا تماشا دیکھ رہے تھے آج اپنے جلتے ہوئے گھروں کا ماتم منا رہے ہیں۔ لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ جب عراق، ایران، افغانستان، سیریا کے لوگوں کا امریکہ قتل کر رہا تھا، ان کے گھر اجاڑے جا رہے تھے، تب ان کی آوازیں ان کے حکمرانوں جیسی کیوں تھیں؟ کیوں کوئی انسانیت کا قتل کرنے والے ان ظالموں کا وروध نہیں کر رہا تھا؟ ایران نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ امریکہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ امریکہ نے غازہ میں جو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، قدرت اپنے ہاتھوں سے اس کا انتقام لے رہی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ رسول خامنئی سے جب پوچھا گیا کہ وہ اس آگ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ آگ خدا کا انتقام ہے۔ جس طرح 1980 میں جب امریکہ نے آپریشن ایگل کلا کی شروعات کی تھی تو اللہ نے مدد کے لیے ریت کا طوفان بھیج دیا تھا، اسی طرح اس بار غازہ کی مدد کے لیے یہ آگ آئی ہے۔ دنیا کے سامنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے امریکہ کی اوقات بس اتنی ہے کہ وہ اپنے گھر میں لگی ایک آگ کو بجھانے میں ناکام ہے۔ یہ دور امریکہ اور اسرائیل کے انت کی شروعات ہے۔ اسرائیل کے مشہور اتہاسکار ایلان پاپے نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہودیت اب اپنے انتم چرن میں ہے، یہودی دھرم ختم ہونے والا ہے۔ کوئی بتا دے ایلان پاپے سے کہ ہر ظالم کی یہی سزا ہے۔ غازہ کو برباد کرنے کے لیے امریکہ کو بارودوں کی ضرورت پڑی ہوگی، لیکن قدرت کے قہر نے اسے ایک آگ سے مات دے دی۔ آج امریکہ میں 1 لاکھ سے زیادہ عمارتیں اور 40,000 ایکڑ کا علاقہ جل کر راکھ بن چکا ہے۔ وہ امریکہ جسے اپنے سپر پاور ہونے کا غرور تھا، وہ امریکہ جسے اپنے خدا ہونے پر ناز تھا، آج بھڑکتے ہوئے چند شعلوں کے آگے بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ غازہ کو جہنم بنانے کی بات کرنے والے آج خود جہنم کا احساس کر رہے ہیں۔ کل تک جو ہوا 100 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی تھی وہ اب 160 کی اسپیڈ سے امریکہ کے غرور کو مٹی میں ملا رہی ہے۔ امریکہ کے راکھ کے ڈھیر میں بدلنے کی کہانی بتاتی ہے کہ ظلم کتنا بھی طاقتور ہو وہ خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ ہر ظالم کا حساب طے ہے، بس اسے کب اور کہاں اور کس طرح تباہ کرنا ہے یہ نیتی طے کرتی ہے۔ اس دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی شکتی اصلی سپر پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امریکہ میں یہ آگ تب تک بھڑکتی رہے گی جب تک غازہ کے معصوم لوگوں کے آنکھوں کے آنسو سوکھ نہیں جاتے۔ امریکہ کی اس آگ میں غازہ کے لاکھوں مظلوموں کی آہیں شامل ہیں جنہیں بارود کے ڈھیروں اور عمارتوں کے ملبوں میں مار دیا گیا۔ وقت کے ہر فرعون، ہر شداد اور ہر نمرود کو یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے، آہ مظلوموں کی ہر تخت ہلا دیتی ہے۔ ویسے امریکہ میں لگی اس آگ کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ اسے خدا کا قہر مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور دنیا کو اپنی طاقت کا رعب دکھانے والا امریکہ قدرت کے ایک جھٹکے کو بھی برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ دنیا کی اصل سپر پاور امریکہ کے سینے پر چڑھ کر موت کا تانڈو کر رہی ہے۔ غازہ پر لاکھوں ٹن بارود برسانے والے امریکہ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ وہ آگ کے جن شعلوں کو اہل غازہ پر برسا رہا ہے وہی آگ کے شعلے ایک دن اس کا وجود مٹا دیں گے۔ وہ ننھی بچی جس نے اپنے باپ کے ہاتھ میں دم توڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں اللہ کو سب بتاؤں گی، لگتا ہے اس کی دعائیں آسمانوں تک پہنچ چکی ہیں۔
अमेरिका की राख के ढेर में बदलने की कहानी बताती है कि जुल्म कितना भी ताकतवर हो, वो खुदा की पकड़ से बच नहीं सकता। हर जालिम का हिसाब तय है, बस उसे कब और कहां और किस तरह तबाह करना है ये नियति तय करती है। सत्ता पर बैठे लोग जो सोचते हैं कि वो इंसानियत का कत्ल करके बच जाएंगे, उन्हें खबर नहीं कि आसमानों पर बैठा खुदा इंसाफ का कायल है। वो दुनिया के हर जालिम से इंतकाम और हर मजलूम को इंसाफ दिलाकर ही रहता है। आज गाजा के बच्चों और माओं की चीखें और उनके आहोनाले अमेरिका की गर्दन तक पहुंच चुके हैं। अमेरिका धूल और धुएं से घिर चुका है और मुकम्मल तबाही उसका मुकद्दर बन चुकी है। दुनिया को अपनी ताकत का रौब दिखाने वाला अमेरिका कुदरत के एक झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दुनिया की असल सुपर पावर अमेरिका के सीने पर चढ़कर मौत का तांडव कर रही है। अमेरिका में उठती लपटों को देखकर ऐसा लगता है मानो कुदरत उससे कह रही हो कि हम जब चाहें तुम्हें मिट्टी में मिला सकते हैं। अमेरिका ने जिस एम्पायर को खड़ा करने में 200 साल लगाए थे, उसे इस आग ने 2 दिनों में बर्बाद कर दिया है। जिस ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के चर्चे पूरी दुनिया में थे, आज उसकी तबाह होने की कहानियां अखबारों में लिखी जा रही हैं। पूरी दुनिया की मदद लेने के बावजूद भी अमेरिका इस आग पर काबू पाने में नाकाम हो चुका है। अमेरिका में इस वक्त 15,000 से ज्यादा फायरमैन, दुनिया के सबसे आधुनिक आग बुझाने वाले जहाज और कई हजार गाड़ियां काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो लॉस एंजलिस में भड़कती इस आग को बुझाने में नाकाम हैं। कुदरत के इस कहर के आगे दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी रखने वाले अमेरिका की हर टेक्नोलॉजी नाकाम हो चुकी है। पूरे अमेरिका में रेड अलर्ट जारी हो चुका है और अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने खुद कह दिया है कि आने वाले समय में अमेरिका की हालत और भी बदतर होने वाली है। अमेरिका बर्बाद होने वाला है। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में आग लगाने का माहिर था, उसके घर में आज खुदा ने आग लगा दी है। गाजा पर बारूद बरसाने वालों के घरों में भी अब खंडहर और राख के ढेर के सिवाय कुछ नहीं बाकी बचा है। इस आग ने दुनिया के सबसे महंगे इलाके मालिबू बीच को भी खत्म कर दिया है, जहां पर दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स और लोगों के बंगले मौजूद थे। इनमें बड़ी तादाद उन एक्टर्स और अमीरजादों की थी जिन्होंने खुलेआम फिलिस्तीनी मुसलमानों के नरसंहार का समर्थन किया था। लॉस एंजलिस में लगी आग को देखकर लगता है मानो इस शहर पर किसी ने परमाणु बम छोड़ दिया हो, लेकिन खुदा के फैसले ऐसे ही हुआ करते हैं। कुदरत जब इंतकाम लेने पर आती है तो बड़ी से बड़ी तहजीबें खत्म कर दी जाती हैं। आसमान आग बरसाने लगता है और जमीनें शहरों को खा जाती हैं। कोई पूछे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहरों से कि आखिर क्या हुआ कि वो बस्तियां जमीनों में दबा दी गई। कोई पूछे मृत सागर से कि जिसमें पूरा शहर डुबा दिया गया। गाजा पर जुल्म करने वाले, इंसानियत का कत्लेआम करने वाले और मानवता का अंत करने का ख्वाब देखने वालों का हश्र भी एक दिन ऐसा ही होगा और अमेरिका में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस जलकर राख बन चुका है। ये शहर अमेरिका की आर्थिक राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब इस शहर में राख के ढेर और अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं बचा है। लॉस एंजलिस की कुल जीडीपी 1.5 ट्रिलियन डॉलर है, यानी इस शहर के पास इतना पैसा है कि इससे नेपाल जैसे देशों को 4 बार खरीदा जा सकता है। लेकिन इस आग ने उसके इस खिताब को भी छीन लिया है। लॉस एंजलिस में अब सिर्फ लॉस बचा है, एंजलिस खत्म हो चुका है। अमेरिका में लगी इस आग की शुरुआत कैलिफोर्निया के जंगलों से हुई और धीरे धीरे उसने लॉस एंजलिस, हॉलीवुड हिल्स, मालिबू बीच जैसे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। वो महल जहाँ ऐशो निशात की महफिलें थी, वहाँ अब वहशत रक्स कर रही है। वो शहर जिनकी तहजीबों के कसीदे पढ़े जाते थे, आज उनके मरसिये लिखे जा रहे हैं। अमेरिका के लोगों पर मौत का खौफ इस कदर तारी है कि 20 लाख की आबादी अपना घर छोड़कर भाग चुकी है। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि लॉस एंजलिस जैसे शहर में मास्क के बगैर कोई सांस नहीं ले सकता। अमेरिका के जिस राज्य में इस आग ने सबसे ज्यादा कहर बरसाया है, उसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका की अकेली रियासत है जो हर साल इजराइल को $610 मिलियन की मदद मुहैया कराती है और शायद यही वजह है कि कुदरत उसे उसके इन्हीं जुल्मों की सजा दे रही है। कैलिफोर्निया का शहर लॉस एंजलिस हर साल गाजा के मुसलमानों के नरसंहार के लिए $50 मिलियन की धनराशि दान करता है ताकि वहाँ की मिलिट्री हथियार खरीद सके। अमेरिका के वो लोग जो कल तक क्रिकेट मैच की तरह गाजा के लोगों की मौत का तमाशा देख रहे थे, आज अपने जलते हुए घरों का मातम मना रहे हैं। लेकिन कोई उनसे पूछे कि जब इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया के लोगों का अमेरिका कत्ल कर रहा था, उनके घर उजाड़े जा रहे थे, तब उनकी आवाजें उनके हुक्मरानों जैसी क्यों थीं? क्यों कोई इंसानियत का कत्ल करने वाले इन जालिमों का विरोध नहीं कर रहा था? ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका अपने किए की सजा भुगत रहा है। अमेरिका ने गाजा में जो फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ किया है, कुदरत अपने हाथों से उसका इंतकाम ले रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रसूल खामेनेई से जब पूछा गया कि वो इस आग के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आग खुदा का इंतकाम है। जिस तरह 1980 में जब अमेरिका ने ऑपरेशन ईगल क्लॉ की शुरुआत की थी, तो अल्लाह ने मदद के लिए रेत का तूफान भेज दिया था। उसी तरह इस बार गाजा की मदद के लिए ये आग आई है। दुनिया के सामने बड़े बड़े दावे करने वाले अमेरिका की औकात बस इतनी है कि वो अपने घर में लगी एक आग को बुझाने में नाकाम है। ये दौर अमेरिका और इजराइल के अंत की शुरुआत है। इजराइल के मशहूर इतिहासकार इलान पापे ने तो ये ऐलान कर दिया है कि यहूदियत अब अपने अंतिम चरण में है, यहूदी धर्म खत्म होने वाला है। कोई बता दे इलान पापे से कि हर जालिम की यही सजा है। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका को बारूदों की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन कुदरत के कहर ने उसे एक आग से मात दे दी। आज अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा इमारतें और 40,000 एकड़ का इलाका जलकर राख बन चुका है।
वो अमेरिका जिसे अपने सुपर पावर होने का गुरूर था, वो अमेरिका जिसे अपने खुदा होने पर नाज था, आज भड़कते हुए चंद शोलों के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। गाजा को जहन्नुम बनाने की बात करने वाले आज खुद जहन्नुम का एहसास कर रहे हैं। कल तक जो हवा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, वो अब 160 की स्पीड से अमेरिका के गुरूर को मिट्टी में मिला रही है। अमेरिका के राख के ढेर में बदलने की कहानी बताती है कि जुल्म कितना भी ताकतवर हो, वो खुदा की पकड़ से बच नहीं सकता। हर जालिम का हिसाब तय है, बस उसे कब और कहां और किस तरह तबाह करना है, ये नियति तय करती है। इस दुनिया की कोई ताकत और कोई शक्ति असली सुपर पावर का मुकाबला नहीं कर सकती। अमेरिका में ये आग तब तक भड़कती रहेगी जब तक गाजा के मासूम लोगों के आंखों के आंसू सूख नहीं जाते। अमेरिका की इस आग में गाजा के लाखों मजलूमों की आहें शामिल हैं, जिन्हें बारूद के ढेरों और इमारतों के मलबों में मार दिया गया। वक्त के हर फिरौन, हर शद्दाद और हर नमरूद को याद रखना चाहिए कि जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। आह मजलूमों की हर तख्त हिला देती है। वैसे अमेरिका में लगी इस आग के बारे में आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इसे खुदा का कहर मानते हैं तो इस